بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس کا نام ہے چند تصویریں سیرت کے البم سے۔ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے صوتی اثرات خاکسار ڈاکٹر منور احمد انیس کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ محبت فاتح عالم، 8ویں تصویر، رؤوف رحیم۔ ایک تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر ہے جو المصور نے ہم کو عطا کی ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم دل ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کرو۔ آل عمران۔ دیکھو، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا کسی نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری بھلائی کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رؤوف رحیم ہے۔ التوبہ 128:9۔ دیکھیے، جماعت کو جوڑنے رکھنے والی چیز صرف دعوت کی سچائی نہیں ہے، داعی کے قلب و مزاج اور برتاؤ کی نرمی بھی ہے تو یہ اللہ ہی کا عطیہ، لیکن یہ نہ ہوتا تو لوگ جمع نہ رہتے، بکھر جاتے۔ اس شفقت و رحمت کا تصور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جس کو عیاں کرنے اور ہماری نگاہوں کے سامنے لانے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے وہ 2 لفظ استعمال کیے جو خود اس کی اپنی صفات کا بھی مظہر ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اسی لینت اور رافت اور رحمت کا نتیجہ تھا کہ وہ قوت جمع ہوئی کہ جس نے 100 سال کی مدت میں اٹلانٹک کے ساحل سے لے کر دریائے سندھ کے کنارے تک اور یورپ سے لے کر چین تک اسلام کی دعوت پہنچا دی، اسلام کو غالب کر دیا۔ 9ویں تصویر، خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ دوسری تصویر بھی بڑی خوبصورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے کیونکہ قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر کے اس معاہدے کو توڑ چکے تھے۔ ادھر قریش اس شش و پنج میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس معاہدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ یہ بہترین موقع تھا کہ خاموشی سے مکہ کو اس رب کے لیے مسخر کر لیا جائے جس کا گھر وہاں تھا، بغیر اس کے کہ کچھ تو خون ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تیاریاں خاموشی سے اور مخفی ہو رہی تھیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ ایک بدری صحابی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مکہ کے سارے ہی لوگوں کے بااثر رشتہ دار مدینہ میں ہیں جو ان کو بچا لیں گے۔ میں بے اثر آدمی ہوں، بہتر ہے کہ ان کو اطلاع کر دوں تاکہ وہ اپنی جان بچا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تو یقینی ہے، اس اطلاع سے کیا نقصان پہنچے گا؟ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو خط دے کر مکہ روانہ کر دیا۔ ایک طرف تو ان کی آنکھ اس منظر کا احاطہ نہ کر سکتی تھی جب رؤوف رحیم اور رحمت للعالمین سارے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرنے والے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خط کی خبر دے سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قاصد دوڑا دیے، عورت پکڑی گئی اور خط نکل آیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا معاملہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ گفتگو شروع ہوئی کہ کیا سزا دی جائے۔ کسی بھی قانون کے تحت یہ غداری کا جرم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا کہ گردن زدنی ہے، لیکن وہ شخصیت تو رؤوف رحیم تھی جس کو فیصلہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کا اتنا سنگین جرم معاف کر دیا۔ یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ جماعتوں کا شیرازہ دار و گیر اور سختی اور شدت سے نہیں بنتا، نہ اس سے مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ سختی بعض دفعہ انتشار سے بچانے کے لیے، فتنہ کے استحصال کے لیے، اصلاح کے لیے، خرابی سے بچانے کے لیے، رکھنے بند کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن جماعتوں کو کوئی چیز اگر ناقابل تسخیر قوت بناتی ہے تو وہ عفو درگزر اور رحمت و محبت کی پالیسی ہے کہ محبت ہی فاتح عالم ہے۔ اب اس تصویر کو سامنے رکھ کر آپ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ دیکھیں، آپ اپنے لیڈروں کا برتاؤ دیکھیں اور جائزہ لیں کہ آپ اس اسوہ سے کتنے قریب ہیں اور کتنا دور ہیں۔ عفو درگزر اور شفقت و رحمت کی تصویریں
میرے پاس بے شمار ہیں، اور یہ سب میں آپ کو اس تھوڑے وقت میں نہیں دکھا سکتا، لیکن 2 تصویریں اور دیکھ لیجئے کہ یہ تعلیم و تربیت اور احکام کے نفاذ میں شفقت اور نرمی کو اجاگر کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 11ویں تصویر، کہاں دل نواز تجھ سا، کہاں چارہ ساز تجھ سا۔ ایک دفعہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تباہ ہو گیا۔ ارشاد ہوا کیوں؟ بولے میں نے رمضان میں بیوی سے ہم بستری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ بولے غریب ہوں، غلام کہاں سے لاؤں؟ ارشاد ہوا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ بولے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے اتنا مقدور نہیں۔ اتفاق سے کہیں سے زنبیل بھر کر کھجوریں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریبوں کو خیرات کراؤ۔ عرض کی اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، سارے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے اور فرمایا اچھا تم خود ہی کھا لو۔ بخاری، شبلی نعمانی و سلیمان ندوی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد دوم، صفحہ 216۔